पुरअसरार दुनिया ऑफिशियल में खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में कुछ ऐसे वाकयात हुए हैं जिनका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। आज हम इन्हीं में से एक पर बात करेंगे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और समंदर का रास्ता देना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के उन बरगजीदा अंबिया में से हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में सबसे ज्यादा आया है। आपको कलीमुल्लाह का लक़ब अता हुआ क्योंकि अल्लाह ताला ने आपसे बराह रास्त कलाम फरमाया। आपकी जिंदगी इम्तिहानात, सब्र, तवक्कुल और मोजिज़ात से भरी हुई है। आपकी कौम बनी इसराइल सदियों से मिस्र में फ़िरौन की गुलामी में जकड़ी हुई थी। फ़िरौन एक जालिम और मुतकब्बिर बादशाह था जो खुद को खुदा समझता था। उसने बनी इसराइल को हर तरह की तकलीफ दी, उन पर भारी बोझ लादे, उन्हें गुलाम बनाकर रखा और उनके नौमौलूद बेटों को कत्ल करवाया। इस जुल्म और सितम के माहौल में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मबूस फरमाया ताकि वो बनी इसराइल को निजात दिलाएं और फ़िरौन तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाएं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई जिंदगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक ऐसे वक्त में हुई जब फ़िरौन ने हुक्म दे रखा था कि बनी इसराइल के घरों में जो भी लड़का पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। अल्लाह ताला ने आपकी वालिदा को इल्हाम फरमाया कि वो बच्चे को संदूक में रखकर दरियाए नील में बहा दें और खौफ ना करें क्योंकि अल्लाह इस बच्चे की हिफाजत करेगा। चुनाचे आपकी वालिदा ने ऐसा ही किया और वो संदूक बहता बहता फ़िरौन के महल तक पहुंच गया। फ़िरौन की बीवी आसिया ने उस बच्चे को देखा तो उसके दिल में मोहब्बत उतर आई और उसने फ़िरौन से इजाज़त लेकर उस बच्चे को पालना शुरू कर दिया। अल्लाह ताला की कुदरत देखिए कि जिस फ़िरौन ने बनी इसराइल के बच्चों को कत्ल करवाने का हुक्म दिया था, उसी के घर में वो बच्चा पला बढ़ा जो आगे चलकर उसका सबसे बड़ा दुश्मन बना। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ का ही दूध पिया क्योंकि अल्लाह ताला की तदबीर से उनकी बहन ने अपनी माँ को दाया के तौर पर पेश करवा दिया। नबूवत का आगाज। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जवान हुए तो एक वाक़ये की वजह से उन्हें मिस्र छोड़ना पड़ा और वो मदियन चले गए। वहां उन्होंने हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी से निकाह किया और कई साल वहां गुजारे। जब वो अपने अहलो अयाल के साथ वापस आ रहे थे तो तूरे सीना की वादी में उन्हें एक रोशनी नजर आई। वो उसकी तरफ गए तो अल्लाह ताला ने उन्हें मुखातिब फरमाया और नबूवत अता फरमाई। आपको असा और यदे बैजा जैसे मोजज़ात दिए गए और फरमाया गया कि फ़िरौन के पास जाओ और उसे अल्लाह की बंदगी की दावत दो और बनी इसराइल को आज़ाद करवा कर ले जाओ। फ़िरौन के दरबार में। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के साथ फ़िरौन के दरबार में हाजिर हुए। उन्होंने फ़िरौन को अल्लाह का पैगाम सुनाया और उसे ईमान लाने की दावत दी। फ़िरौन ने तकब्बुर और गुरूर से इनकार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फ़िरौन को अपने मोजज़ात दिखाए। असा अजदहा बन गया और हाथ चमकता सफ़ेद हो गया। फ़िरौन ने इन मोजज़ात को जादू करार दे दिया और मुकाबले के लिए अपने जादूगर बुलवाए। जब जादूगरों और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मुकाबला हुआ तो जादूगरों की रस्सियां और लाठियां सांप बनकर चलने लगीं, मगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का असा उन सब को निगल गया। जादूगर समझ गए कि ये जादू नहीं बल्कि इलाही मौजिज़ा है और वो सजदे में गिर गए और ईमान ले आए। फ़िरौन ने उन्हें सख्त सजाएं दीं मगर वो डगमगाए नहीं। 9 निशानियां और अजाब। फ़िरौन के इनकार के बाद अल्लाह ताला ने मिस्र के लोगों पर एक के बाद एक अजाब नाजिल फरमाए ताकि फ़िरौन इबरत पकड़े। पानी खून बन गया, टिड्डी दल आए, जुएं फैल गईं, मेंढक हर जगह भर गए, तूफान आया। हर बार फ़िरौन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से इल्तिजा करता कि अजाब हटाओ तो मैं बनी इसराइल को आज़ाद कर दूंगा, लेकिन जैसे ही अजाब हटता वो अपने वादे से मुकर जाता। ये सिलसिला कई बार चला मगर फ़िरौन का दिल पत्थर की तरह सख्त रहा और उसने हर बार वादा तोड़ा। खुरूज का हुक्म। आखिरकार अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि रात के अंधेरे में बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल जाओ। ये बहुत बड़ा काफिला था जिसमें 6 लाख से ज्यादा अफराद शामिल थे। ये लोग सदियों से मिस्र में थे, वहीं पैदा हुए, वहीं पले बढ़े, मगर अब अल्लाह का हुक्म था कि निकल जाओ। बनी इसराइल ने अपना असासा समेटा और रात की तारीकी में शहर से बाहर निकल गए। उनके साथ मालो मवेशी भी थे, बच्चे बूढ़े सब साथ थे और ये काफिला चलता रहा। फ़िरौन की तैयारी। जब सुबह हुई और फ़िरौन को मालूम हुआ कि बनी इसराइल मिस्र से फरार हो गए हैं तो उसका गुस्सा आसमान को छू गया।
اس نے اپنے دربار میں اعلان کیا اور فوری طور پر لشکر کو تیار ہونے کا حکم دیا۔ فرعون کا لشکر انتہائی عظیم اور طاقتور تھا۔ ہزاروں گھوڑ سوار، رتھ، پیادہ فوج، سب کو حکم ملا کہ بنی اسرائیل کا پیچھا کرو اور انہیں ختم کر دو یا واپس لے آؤ۔ فرعون خود بھی اس لشکر کے ساتھ نکلا۔ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی، کیونکہ اس کی نظر میں بنی اسرائیل اس کی مملکت کی ملکیت تھے اور ان کا یوں جانا اس کی توہین تھی۔ قافلے کی مشکل صورتحال۔ بنی اسرائیل چلتے چلتے بحیرہ کلزم کے کنارے پہنچ گئے۔ آگے پانی کا وسیع اور گہرا سمندر تھا جس میں کوئی راستہ نظر نہیں آتا تھا۔ اچانک پیچھے سے گرد و غبار اٹھنے لگی اور فرعون کا لشکر نظر آنے لگا۔ بنی اسرائیل کے دلوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ آگے سمندر اور پیچھے ظالم فرعون کی فوج۔ یہ ایسی صورتحال تھی جس میں انسانی عقل کوئی راستہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لوگوں میں گھبراہٹ پھیل گئی۔ کمزور ایمان والے کہنے لگے کہ ہم تو اب پکڑے جائیں گے، اب کوئی راستہ نہیں۔ کچھ لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکوہ کیا کہ آپ ہمیں یہاں کیوں لے آئے؟ مصر ہی میں رہتے تو بہتر تھا۔ ان کے دل مایوسی اور خوف سے بھر گئے اور انہوں نے سمجھ لیا کہ موت سامنے کھڑی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یقین۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حال سب سے جدا تھا۔ وہ ہستی تھے جن سے اللہ نے کلام فرمایا تھا، جن کو اپنے رب کا وعدہ یاد تھا۔ انہوں نے اپنی قوم کو تسلی دی اور کہا کہ گھبراؤ نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ ضرور کوئی راستہ نکالے گا۔ یہ الفاظ ایمان کے اس درجے سے نکلے تھے جو صرف اللہ کے برگزیدہ بندوں کو نصیب ہوتا ہے۔ جب دنیا کی آنکھوں میں سب راستے بند ہوتے ہیں، تب بھی ایمان والا جانتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈٹے رہے اور اللہ پر بھروسے کو انہوں نے ہرگز نہ چھوڑا۔ اللہ کا حکم اور معجزہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس نازک گھڑی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ اپنا عصا سمندر پر مارو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوری طور پر اللہ کے حکم کی تعمیل کی اور اپنا عصا سمندر پر مارا۔ پھر وہ ہوا جو کائنات کی تاریخ کا ایک عظیم معجزہ ہے۔ سمندر پھٹ گیا، پانی دائیں اور بائیں دو دیواروں کی مانند کھڑا ہو گیا اور درمیان میں خشک زمین نمودار ہو گئی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کو متعدد مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ سورہ شعراء میں فرمایا کہ پانی بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند کھڑا ہو گیا۔ وہ راستہ بالکل صاف اور خشک تھا، گیلا بھی نہ تھا، کیچڑ بھی نہ تھی۔ محض اللہ کی قدرت سے ایک عجیب معجزہ رونما ہوا۔ بنی اسرائیل نے جب یہ منظر دیکھا تو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور خوف کی جگہ حیرت نے لے لی۔ سمندر سے گزرنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو حکم دیا کہ آگے بڑھو اور سمندر کے درمیان سے گزرو۔ یہ ایمان کا ایک اور امتحان تھا۔ بنی اسرائیل نے قدم آگے بڑھایا اور سمندر کی دو دیواروں کے درمیان سے چلنا شروع کر دیا۔ دائیں بائیں پانی تھا، اوپر آسمان تھا اور نیچے خشک زمین تھی۔ اتنا بڑا قافلہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتا رہا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں، مرد، جانور سب اس معجزاتی راستے سے گزر رہے تھے۔ یہ منظر اتنا عظیم اور حیرت انگیز تھا کہ الفاظ میں بیان کرنا ممکن نہیں۔ جو خدا چاہے وہی ہوتا ہے، اور جو اللہ کا حکم ہو اس کے سامنے فطرت کے تمام قوانین سر جھکا دیتے ہیں۔ فرعون کا سمندر میں داخل ہونا۔ جب فرعون کا لشکر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ سمندر پھٹا ہوا ہے اور بنی اسرائیل اس میں سے گزر رہے ہیں۔ فرعون نے بغیر سوچے سمجھے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ ان کے پیچھے سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ فرعون کے گھوڑ سوار اور رتھ سمندر کے درمیان والے راستے میں اتر گئے اور بنی اسرائیل کا تعقب جاری رکھا۔ یہ فرعون کی آخری غلطی تھی اور یہی اس کی تباہی کا آغاز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ وہ سمندر میں داخل ہو تاکہ وہ اپنی سزا کو پہنچے۔ فرعون تکبر اور انتقام کے نشے میں اتنا اندھا ہو چکا تھا کہ اسے احساس تک نہ ہوا کہ وہ اپنی قبر میں خود اتر رہا ہے۔ بنی اسرائیل کا سلامتی سے پار ہونا۔ جب بنی اسرائیل سمندر کے اس پار پہنچ گئے اور فرعون کا لشکر ابھی سمندر کے اندر تھا تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا۔ پانی کی دونوں دیواریں آپس میں مل گئیں اور سمندر نے اپنی اصل حالت اختیار کر لی۔ فرعون کا پورا لشکر پانی میں ڈوب گیا اور فرعون خود بھی غرق ہو گیا۔ اس طرح وہ ظالم بادشاہ جس نے صدیوں تک بنی اسرائیل پر ظلم کیا، جو خود کو خدا سمجھتا تھا، سمندر کی لہروں میں ہمیشہ کے لیے ڈوب گیا۔ فرعون کی آخری آہ۔ ڈوبتے وقت فرعون نے کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں سوائے اس کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں۔
مگر یہ ایمان قبول نہ ہوا کیونکہ عذاب دیکھ کر لایا گیا ایمان بیکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا اب ایمان لا رہے ہو جبکہ پہلے نافرمانی کرتے رہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ آج ہم تیرے جسم کو بچائیں گے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے نشانی بنے۔ یہ بھی اللہ کی ایک عجیب حکمت ہے کہ فرعون کی لاش محفوظ رہی اور آج بھی عجائب گھروں میں موجود ہے، جسے دیکھ کر لوگ عبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا رد عمل۔ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ فرعون کا لشکر غرق ہو گیا تو ان کے دلوں سے صدیوں کا خوف اور غلامی کا بوجھ اتر گیا۔ انہوں نے اللہ کی بڑائی بیان کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شکریہ ادا کیا۔ یہ وہ قوم تھی جس نے ابھی کچھ دیر پہلے مایوسی کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ اب پکڑے جائیں گے۔ وہی قوم اب آزادی کی ہوا میں سانس لے رہی تھی اور اللہ کی قدرت پر حیران و ششدر تھی۔ قرآن مجید میں اس واقعے کا ذکر۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمایا ہے، کیونکہ یہ واقعہ صرف ایک تاریخی حقیقت نہیں بلکہ ہر دور کے لیے ایک سبق ہے۔ سورہ البقرہ، سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ طٰہٰ اور دیگر سورتوں میں اس واقعے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا گیا ہے۔ اس واقعے سے ایمان کی طاقت، توکل علی اللہ کی عظمت اور ظلم کے انجام کا سبق ملتا ہے۔ اس واقعے کے اسباق۔ اس واقعے میں انسانیت کے لیے بے شمار اسباق پوشیدہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اسے ضرور راستہ دکھاتا ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو یہ خالی الفاظ نہیں تھے بلکہ پختہ یقین تھا، اور اللہ نے اس یقین کو کبھی خاک میں نہیں ملایا۔ دوسرا سبق یہ ہے کہ ظلم کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ فرعون کے پاس ہر طرح کی قوت تھی، لشکر تھا، دولت تھی، سلطنت تھی، مگر جب اللہ کا عذاب آیا تو سب کچھ پل بھر میں ختم ہو گیا۔ تیسرا سبق یہ ہے کہ مشکل کے وقت مایوس نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ کی مدد آتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ اپنے رب سے لو لگائے رکھے۔ آخری بات، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور سمندر کے پھٹنے کا یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا ایک روشن ثبوت ہے۔ وہ ذات جس نے سمندر کو پھاڑ دیا، جس نے صدیوں کے غلام لوگوں کو آزاد کروایا اور جس نے ایک اکیلے بنی کی بات کو فرعون کی پوری طاقت پر غالب کر دیا، وہ آج بھی اپنے بندوں کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ بندہ اپنے رب کو پہچانے، اس پر بھروسہ کرے اور اس کے احکام کی اطاعت کرے۔ یہ واقعہ ہمیں یہ یقین دلاتا ہے کہ جب اللہ کسی کا والی ہو تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں اور طاقتور سے طاقتور دشمن بھی پانی کی موجوں میں ڈوب جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس واقعے سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے پراسرار راز آپ تک پہنچتے رہیں تو کسی بھی واقعے کا نام نیچے کامنٹ باکس میں لکھیں۔ ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ پراسرار دنیا آفیشل آپ کا انتظار کرتی رہے گی۔ خدا آپ کا حامی و ناصر ہو۔